اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ انسان کے لیے ایک محسن کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوری انسانیت پر احسان کرنے والی ذات، محسن کائنات، محسن انسانیت، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی اور بھلائی کا بدلہ نیکی اور بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری انسانیت کے لیے محسن ہے، تو پھر انسانیت پر بھی اس آیت مبارکہ کے مصداق کے مطابق یہ حکم لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا بدلہ چکائیں، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، جو انسان کا شکریہ ادا نہ کرے، وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم پر ہر محسن کا احسان کا بدلہ دینا وہ لازمی ہے، چاہے وہ محسن والدین ہوں، چاہے وہ محسن استاد ہوں، چاہے وہ محسن کوئی دوست ہو، لیکن ان سب سے بڑے محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کیسے؟ مختلف پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک پہلو تو اس بات کا یہ ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت انسانیت ذلیل تھی، قعر مذلت کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور سب سے سستی چیز وہ انسان کا خون تھا، جو چند درہم شراب کے بدلے میں بھی بہا دیا جاتا تھا، چند درہم بکری بھیڑ یا اونٹ کے بدلے میں بھی بہا دیا جاتا تھا، جو چند ٹکوں کی خاطر یا چند بول عزت کی خاطر کسی مقابلے میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے بھی بہا دیا جاتا تھا، تو بھی اس کا مطلب ہے یہ چیزیں قیمتی تھی، انسان سستا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت پر احسان یہ فرمایا کہ اس انسانیت کو اس ذلت سے نکالا، انسان کو اس کا اپنا مرتبہ دیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہ آیا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، آپ بیمار وانت رب العالمین، آپ تو جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھ کو بھی وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، آپ کو کیسے کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہیں پا لیتا۔ اور اسی طرح پانی پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ، آپ کو کیسے پانی پلائیں؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا، یعنی مجھے پانی پلانے، مجھے کھانا کھلانے یا میری عیادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے کسی غریب، کسی مسکین، کسی مستحق بندے کی عیادت کر لیتا، اس کو کھانا پانی دے دیتا، وہ گویا کہ تو مجھے کھلاتا۔ تو یہ عظمت انسان کی کس نے بیان کی؟ کہاں عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا کہ کسی بندے کا اکرام کرنا، کسی بندے کو کھانا دینا، اس کو پانی پلانا، اس کی عیادت کرنا، وہ ایسے ہے گویا کہ اللہ کو پانی پلانا، اللہ کو کھانا کھلانا۔ یہ ہے بندے کی عظمت۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، کس خوف سے کہ یہ حصہ نہ مانگے جائیداد میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ پر حق کس کا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر حق کس کا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا، پھر فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے اوپر جو والدین کے حقوق اور ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے آئیں گے ماں کے حصے میں اور 1 حصہ باپ کے حصے۔ یہ عورت کی عظمت بیان کی کہ تم اس کو دفنا رہے ہو، تم اس کو مٹی میں دبا رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تو اس کا حق اتنا بڑا رکھا ہے، اس کی خدمت کرو گے تمہیں جنت ملے گی۔ اور باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ جو بچی کو زندہ درگور کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ پوچھے گی گریبان پکڑ کے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا۔ انسانیت کی عظمت بیان کی، بہن کی غیرت کو بیان کیا، بہن کے حصے کو بیان کیا۔ یہ کتنا بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر کیا۔ حقوق بیان کیے، باپ کی یہ حق ہے، اگر کوئی کسی کو گالی دے دے اس کی سزا کیا ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا دے اس کی سزا کیا ہے، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو ارشاد فرمایا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس کا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس نے جان بوجھ کر کسی بے قصور مومن کو قتل کر دیا تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلے گا۔ یہ سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، انسانیت کو ذلت سے نکالا اور پھر انسانیت کو عزت دلائی، ان کے حقوق کو بیان کیا، انسانیت کی عظمت کو بیان کیا، اس قدر بیان کیا کہ پھر حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر انسان کی عظمت اس درجے کی بیٹھی کہ وہ اپنی شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے لیکن پانی پینے میں دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پھر اس عظمت کے بیان کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ اپنی جان کی بازی اور اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک انسان کی عظمت کے پیش نظر۔ تو کتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر کہ انسانیت کو ذلت سے نکالا، بھائی بھائی بنایا، جانی دشمنی ختم کی، بغض و عناد ختم کیے، محبت کے بیج بوئے، آپس کی رواداری سکھائی، ہمدردی سکھائی، تعلقات بنانے سکھائے، رشتے سکھائے، رشتوں کے حقوق سکھائے۔ تو یہ کتنا بڑا احسان کیا۔ پھر یہ تو ایک احسان ہے، ایک پہلو ہے، آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے
ہمیشہ ایک جنگ چلتی رہتی تھی دین اور دنیا کی. یہ دیندار، یہ دنیا دار. جو دیندار ہے بس اس نے دنیا کی طرف نہیں جانا، اور جو دنیا دار ہے اس نے دین کی طرف نہیں جانا. ایک حد فاصل انسانوں نے قائم کر رکھی تھی. لہذا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہودی یہ سمجھنے لگ گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تارک دنیا ہونا پڑے گا. دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ بس دنیا کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، شادی ہی نہ کرو. اگر کسی نے کر لی تو وہ چھوڑ دے، جنگلوں میں نکل جائے، صحراؤں میں نکل جائے، پہاڑوں میں بیٹھ جائے اور وہاں جا کر اللہ اللہ کرے، اللہ کی عبادت کرے. بس یہی ایک طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. یہ کوئی آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کی وہ رعایت بھی نہ کر سکے جس کو اپنے اوپر انہوں نے لازم کیا. قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے تشریف لا کر انسانوں کو سکھایا کہ ضروری نہیں ہے تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا چھوڑو، تم اپنا کاروبار چھوڑو، تم کھیتی باڑی چھوڑو، تم بیوی بچوں کو چھوڑو، تم معاشرے کو، خاندان کو چھوڑو، جنگلوں میں جاؤ. نہیں، تم اپنے گھر میں رہ کر، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں شب و روز گزار کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. اور کیا تعلیمات دی؟ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اور کیا سکھایا؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے کہ جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج کر لیں پھر بھی معاف نہیں ہوتے، عمرہ کر لیں پھر بھی معاف نہیں ہوتے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ گناہ پھر کیسے معاف ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنی روزی کے لیے غم زدہ ہوتا ہے اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر. یہ کتنا بڑا انسانیت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اس امت پر احسان ہے کہ تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے، اپنی روش بدلنی، اپنی ترجیحات بدلنی، اپنی نیت بدلنی ہے. کرو گے وہی، لیکن تم سے تمہارا اللہ خوش ہو جائے. ایک صحابی آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کچھ سوال کرنے، کچھ مانگنے. تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک کمبل ہے، آدھا نیچے بچھاتا ہوں، آدھا اوپر لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا پانی کا نظام چلاتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لاؤ. وہ صحابی لائے، ان کو آپ علیہ السلام نے بیچا، جو درہم ملے ان کی کلہاڑی لی اور اپنے دستے مبارک سے اس کو دستے کے اندر لگایا اور ارشاد فرمایا تو مجھے 2 ہفتے نظر نہ آئے، یہ لو کلہاڑی، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو، تم اپنے روزی کے لیے تھکو اور رزق کماؤ. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں کے سامنے لقمے لقمے مانگو اور اپنے آپ کو ذلیل کرو. تو کیا سکھایا امت کو، انسانیت کو، کہ یہ رہبانیت، لا رہبانیت فی الاسلام. آپ علیہ السلام نے واضح واشگاف الفاظ میں بتلا دیا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، یعنی اپنی دنیا، اپنے خاندان چھوڑ کر جنگلوں میں جانا، یہ کوئی اسلام نہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، تو ہاتھ سخت ہوئے پڑے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھ ایسے کیوں ہو گئے؟ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس وجہ سے ہاتھوں کی یہ حالت ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ اپنے بچوں
کے لیے روزی کمانے کے لیے ایسے ہو جائیں، اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر، اس انسانیت پر، کہ ان کو یہ سکھا دیا کہ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، کیا ہی اچھی چیزیں ہیں کہ جب دین اور دنیا کسی میں جمع ہو جائیں۔ یہ دین دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاشرے کو، خاندان سے نکلنا یہ ضروری نہیں ہے، تم سب کچھ کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ یہ کس نے بیان کیا اور یہ احسان کس نے کیا؟ اس لیے سب سے بڑے محسن انسانیت کے وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام کی شب و روز دیکھتے تھے، براہ راست شاگرد ہیں، آپ علیہ السلام سے براہ راست دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اسی لیے امت کے لیے وہ ستارے ہیں، امت کے لیے وہ عملی نمونے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقل کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام نے گفتگو بھی فرمائی، مذاق بھی فرمایا، سفر بھی کیے، غمیاں خوشیاں ان کے سامنے آئی۔ ایک صحابی نقل کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل اور لمبی فکر والے تھے۔ یہ بات میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس نے چہرے اقدس کو بغور دیکھا ہو، اس لیے کہ کون بندہ پریشان ہے، متفکر ہے، یہ الفاظ سے نہیں پتہ چلتا، یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوش مزاج اور خوش اخلاق نہیں تھا، اور ہر وقت آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ایک تبسم تھا۔ تو پھر اس صحابی نے دائم الفکرہ کہاں سے دیکھا؟ چہرے کے تاثرات سے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمیشہ کی فکر میں مبتلا تھے، دائم الحزن، ایک ہمیشہ کے غم میں مبتلا تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں طویل الصمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی خاموشی والے تھے۔ اور جو آدمی متفکر ہو، پریشان ہو، وہ خاموش ہوتا ہے، جو کچھ سوچ رہا ہو نا وہ خاموش ہوتا ہے، اور جو بول رہا ہو وہ سوچتا نہیں ہے۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کسی فکر میں تھے، کسی غم میں تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پریشانی تھی کوئی، جن کے لیے اللہ نے خود فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اگر ہیں بھی صحیح پھر بھی معاف کر دیے۔ کیا اپنے لیے غم تھا، یا اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ازواج مطہرات کے لیے، ان کے لیے کوئی پریشانی تھی؟ پھر آپ علیہ السلام کس لیے غمگین تھے، کس لیے متفکر تھے، کس بات کو سوچ رہے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ ملک الموت ہیں، آپ سے آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، آپ علیہ السلام نے اجازت دی، وہ حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ لینا، اگر وہ آنا چاہتے ہوں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہتے ہوں تو چھوڑ کے چلے آنا۔ اور یا رسول اللہ، میں نے کبھی کسی کو ایسے اختیار دیا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، ارشاد فرمایا، اے جبریل اپنے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔
میرے بعد میری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے۔ اس وقت تو آدمی اپنی فکر کرتا ہے، اس وقت تو اپنے اہل خانہ کے لیے مانگتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کھائے جا رہی ہے تو وہ امت کون ہے؟ میں اور آپ ہیں، ہماری فکر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا تو تم مجھے دیکھنا حوض کوثر پر میں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی کے جام بھر کر پلا رہا ہوں گا، تو اگر میں وہاں نہ ملوں تو عرش کے قریب جہاں میرے امتیوں کے نام اعمال تل رہے ہوں گے وہاں دیکھ لینا، اور اگر وہاں نہ پاؤ تو پھر پل صراط کے پاس دیکھنا، میں وہاں سے گزرنے والے اپنے امتیوں کو دیکھ رہا ہوں گا، جنہوں نے اپنی امت کو یہاں بھی نہ بھلایا اور جنہوں نے اپنی امت کو وہاں بھی نہ بھلایا، وہاں بھی اپنی امت کے غم میں غمگین رہنے والے نبی، اتنے کریم نبی، اتنے بڑے محسن نبی، انہوں نے تو ہمارے اوپر سب کچھ نثار کر دیا، لیکن ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے تو بڑے بن کر انہوں نے تو نبی ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم نے امتی ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ کسی موقع پر ہم نے سوچا کہ سنت کیا ہے، یا بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سال کے بعد جھنڈیاں لگا لو، بتیاں جلا لو اور روزے اقدس کی شبیہیں بنا لو، جلوس نکال لو، بس یہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لے آئیں تو آپ علیہ السلام ہماری ان حرکتوں سے خوش ہوں گے؟ سب سے بڑے ولیوں کے بھی امام، ساری ولی دنیا کے مل کر ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، سب ولیوں سے اوپر ہے صحابہ۔ کیا حضرات صحابہ کرام نے بھی ایسا کچھ کیا؟ انہوں نے بھی اظہار محبت ایسے کیا جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا؟ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اسی دن ظہر کی نماز ہے تو وہی گنے چنے نمازی، کہاں ہے وہ شاق؟ چہرہ دیکھیں وہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، لباس دیکھیں نہیں ملتا، گفتگو سنیں نہیں ملتی، کاروبار دیکھیں نہیں ان کے احکام کے مطابق، تو صرف نعرے لگانے سے ہم حق ادا کر پائیں گے؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اس وقت جو دعا مانگ لیں وہ قبول ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگی ہے، وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، وہ آپ وہ دعا مقبول دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگر ہمیں یہ اختیار ملے تو بتائیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی دماغ میں آئے گا؟ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرو کہ میں اپنے اس اختیار کو دنیا میں استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے اس اختیار کو ذخیرہ کرتا ہوں قیامت کے دن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا مانگوں گا اس موقع پر اپنے ان امتیوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے، ان کو جنت میں داخل کروانے کے لیے میں اپنی یہ دعا استعمال کروں۔ اتنے کریم نبی، کوئی باپ کیا شفیق ہوگا اولاد پر
کوئی استاد کیا شفیق ہوگا اپنے شاگردوں پر، اور کوئی ماں کیا شفیق ہوگی اپنے بچوں پر۔ جس قدر شفقت پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سورت لے کر آئے جس کی آخری آیت مبارکہ تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں نہ پہنچا۔ اتنے کریم نبی، اتنے شفیق نبی، جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا، میری جان میری جان، اور پل صراط پر گزرنے والوں کی زبان پر ہوگا، یا ربی سلمنی یا ربی سلمنی یا ربی سلمنی، اے اللہ مجھے سلامتی سے پار لگا دے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی 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 ہوگا۔ ایسے کریم نبی، شفیق نبی سے ہم نے کیا وفاداری کی، ان کی محبت کی ہم نے کیا لاج رکھی، ان کی شفقتوں کا ہم نے کیا بدلہ دیا۔ انہوں نے نبی بن کر دکھایا، ہم نے امتی بن کر دکھایا۔ ہماری شادیاں خالی ہیں، ہماری خوشیاں خالی ہیں آپ علیہ السلام کی سنتوں سے، ہماری غمیاں خالی ہیں آپ علیہ السلام کی سنتوں سے، شب و روز خالی ہیں، ہماری زندگیاں خالی ہیں، ہمارا 6 فٹ کا جسم خالی ہے، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے کاروبار اور تجارتی مراکز خالی ہیں، سب کچھ خالی ہو چکا، سنتیں مٹ گئیں، بدعتیں آ گئیں، خرافات آ گئیں، رسمیں آ گئیں۔ آج امت کہتی ہے جی بڑا مشکل ہے، سچ سے کاروبار چلانا بڑا مشکل ہے، اور جی مولوی صاحب ان ساری باتوں کی پابندی کرنا بڑا مشکل ہے۔ جس نبی نے اتنا کچھ امت کے لیے کیا، طائف میں پتھر لگے، جسم لہو لہان ہوا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کون سے فرشتوں کو بھیجا؟ جن کے ہاتھ میں پہاڑوں کا سسٹم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے آپ ایک مربع فرما دیں ان کو پیس دوں۔ انہوں نے یہ حرکت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اتنے کریم نبی، آج دیکھیں کہ طائف کی ساری وادی مسلمان۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ دیتے کہ اللہ پیس دے، برباد کر دے، انہوں نے میرا اتنا خون بہایا، لیکن اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے عرض کیا، گزارش کی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے میں کتنا بڑا خیر خواہ ہوں۔ احد کے موقع پر آپ علیہ السلام کی زبان اطہر پر یہ الفاظ تھے، جب کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، سر مبارک میں زخم تھا، 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، خون بے بہا بہہ رہا تھا، اس موقع پر آپ علیہ السلام کی زبان اطہر پر یہ الفاظ تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دینا، ان کو پتہ نہیں میں ان کا کتنا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اتنے کریم نبی، اتنے شفیق نبی، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور کس منہ سے ہم قیامت کے دن ان کا سامنا کریں گے، کس منہ سے کریں؟ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ رواجی چیزوں کو چھوڑیں، عملی زندگی میں آئیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بننا ہے، باتوں سے کچھ نہیں ہونا، نعروں سے کچھ نہیں ہونا، بتیوں لائٹوں سے، دیے جلانے سے، جھنڈیاں لگانے سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ اللہ کے نبی سے خوش نہیں ہوں گے، لگانے والے خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں اس سے خوش ہوں گے؟ اس سے خوش نہیں ہوں گے، اطاعت سے خوش ہوں گے، فرما برداری سے خوش ہوں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اس سے خوش ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں، اور گھٹیا ہے وہ انسان جو اپنے محسن کو نہ پہچانے اور ان کے احسانات کو نہ مانے اور ان کا بدلہ نہ دے۔ تو اس لیے ان المحب لمن یحب مطیع، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں اپنے نبی کا تابعدار ہونا چاہیے۔ تو بھائی نیت کرتے ہیں اس چیز کی، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو پابند کریں گے،
اور اپنی زندگیوں میں سنتیں لائیں گے، اپنی غمیوں خوشیوں گھروں کے اندر سنتوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ آپ نیت کر لیں، اللہ کریم ہمیں توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنائے گا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد